بلبل سے تو آموختا شیری سخنیرا 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 بلبل سے تو آموختا شیری سخنیرا. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں شب بارات پر، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر. آپ بھی شو میں شامل ہو سکتے ہیں. نمبر ہے 021322708616 تک لائنز ہیں. کوئی بھی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا اور ہم آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جو آپ ذکر کر رہے تھے تو اس پہ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا کوئی جو کہتے ہیں نا کہ عادتاً شرابی ہو، وہ اگر اس رات اللہ کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگے، توبہ کر لے، تو کیا وہ بخشش کے زمرے میں آتا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے کہ جو عادتاً شراب پینے والے ہیں یا عادتاً کسی بھی گناہ میں جو گناہ کبیرہ کہلاتا ہے، اب اگر آج کی رات وہ سچی توبہ کر لیتے ہیں کہ واقعی آج کے بعد وہ اس گناہ کے طرف نہیں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ توبۃ النصوح ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو لیکن پختہ توبہ کرو. اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی توبہ ایسی ہوتی ہے کہ کمان سے تیر نکل جائے واپس نہیں آتا، ایسے ہی گناہ گار جب کسی گناہ سے توبہ کر لے تو اس گناہ کی طرف واپس نہیں آتا. تو آج کی رات جو توبہ کرنے کی رات ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو منوانے کی رات ہے، تو آج کی رات میں اپنے آپ کو اسی صورت میں منوایا جا سکتا ہے کہ جو زندگی گزر گئی، جو کچھ ہو گیا، اس پر کف افسوس بنیں، مٹی ڈالیں اور آئندہ کے لیے یہ تہیہ کر لیں کہ ہمیں شیطان کی مخالفت کرنی ہے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنی ہے، اور پھر اس رات اللہ سے یہ بھی دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں استقامت بھی دے، توفیق دے، استقامت دے کہ ہم آئندہ زندگی میں جو ہم نے آج رات اس سے وعدہ کیا ہے اس پر قائم رہیں، کیونکہ اسی کی توفیق سے سارے کام ہوتے ہیں. بندے کا خود کا کوئی کمال نہیں ہے کہ کوئی کام کر سکے. صحیح. اچھا، جو انہوں نے ذکر کیا ہاشمی صاحب نے، مدنی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس نفسہ نفسی کے دور میں ہم ہیں. ہو سکتا ہے میرا سوال غلط ہو تو میں پہلے ہی آپ سے معذرت چاہتی ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبرت بھی حاصل کر لیتے ہیں کچھ دیکھ کے، ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن انسان ایک ایسی چیز ہے جو واپس اسی ڈگر پہ چلا جاتا ہے. شاید بہت کم ہو آٹے میں نمک کے برابر، لیکن ایسا ہوتا ہے. توبہ بھی کر لیتے ہیں، معافی بھی مانگ لیتے ہیں، لیکن پھر ہم اسی ڈگر پہ چل جاتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا احکامات ہیں؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ بندے نے توبہ کر لی اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ کس طرح سے ہے کہ نمبر ایک تو یہ کہ جو گناہ کیا آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے توبہ کر رہا ہو، دنیا والوں کے ڈر سے نہیں. اس وقت معاشرے میں سب سے بڑی برائی ہماری اس وقت یہ ہے، اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہیں، اس چیز کو سمجھنا چاہیں، تو وہ اس طرح سے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف صحیح طور پر اپنے دل میں رکھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اس کا ڈر رکھ نہیں پا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، کہ ہر بندہ اس کو وہی جزا ملے گی جس کی وہ کوشش کر رہا ہے. آج بعض اوقات کسی قانون کو سامنے دیکھتے ہوئے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اگر اس کی ہم نے مخالفت کی تو اس کی سزا ہمیں بھگتنا پڑے گی، تو اس سزا کی وجہ سے اس قانون توڑنے سے بچ جاتے ہیں. لیکن جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ دل سے نکل گیا. آپ دیکھیے کہ جیسا حضرت نے ہمیں ذکر کیا شراب کا عادی، آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا اس معاشرے کی برائی اس وقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ شراب سے منع کیا جاتا ہے لوگ شراب کی طرف اتنے زیادہ جا رہے ہیں، جتنا زیادہ کہا جا رہا ہے رشتہ داریاں مت توڑو لوگ اتنے ہی زیادہ رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں، جتنا کہا جا رہا ہے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس ملک میں بھی اولڈ ہاؤسز بننا شروع ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ ماں باپ کے لیے فقط ایک دن مخصوص کر کے ماں باپ کو وہاں پہ جمع کرایا جا رہا ہے. اس وقت معاشرتی برائی اس وقت ہمارے یہاں اتنی راسخ ہو چکی ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا ہے. یاد رکھیے ایک ہے قانون کا خوف، ایک ہے اللہ کا خوف. ہم جو معاملات کر رہے ہیں وہ سارے اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر میں نے ایسا کیا کسی کے سامنے تو بھائی لوگ اس معاملے میں کیا کہیں گے، تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہم یہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کا خوف دل سے نکلتا چلا جا رہا ہے. اور یہ بھی اس وقت ہمارا معاشرتی المیہ ہے کہ ہم اس رات میں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، خواتین گھروں پہ اہتمام کرتی ہیں، بچے وغیرہ بھی والدین کے ساتھ آ جاتے ہیں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے. رات ختم ہوئی، سارے کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے.
اب اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے فقط رسمی طور پر اس چیز کو لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پورے سال غفلت میں گزارا جائے، ایک رات آ جائے گی، اس رات کو عبادت میں گزاریں گے، توبہ کریں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ایسا، سچے دل سے توبہ کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے، گناہ معاف کر دے، لیکن کیا آئندہ زندگی پھر غفلت سے گزارنی ہے؟ کیا معلوم کہ آئندہ یہ رات ملنا نصیب ہو کہ نہ ہو؟ یہ خوف جب تک دل میں، اصل میں ہم نے موت کو چھوڑ دیا، آخرت کے معاملات چھوڑ دیے، تو یہ ساری پریشانی ہمارا مقدر مہدی صاحب ہوگی۔ ایک کال لوں گی میں جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، جی، کون صاحب بات کریں؟ میں عرفان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی عرفان صاحب، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ بس میں ایک سوال سے پہلے ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا، پھر ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا۔ جی کیجیے۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ جس طرح سے مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جو رسمن ہم لوگ ساری چیزیں کرتے ہیں دکھانے کے لیے، جی تو اسی طرح میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور آپ کے چینل سے تمام چینلز والوں کو کہ وہ بھی جس طرح کے پروگرام علماء دین کو بٹھا کر جو کرتے ہیں نا، یہ بھی سیزن کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے کہ شعبان آیا تو ہی چل رہا ہے یا رمضان آیا، ڈیلی بیسس کے اوپر میرا خیال ہے اگر آدھے گھنٹے کا پروگرام ڈیلی اگر اسی طرح کا کوئی درس و تدریس کا سلسلہ ہو جائے کہ علماء دین بیٹھے ہو اور وہ جو ہے لوگوں کو مسائل بتائے، تو میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں بہت بڑا فرق آ سکتا ہے۔ یہ آپ کا سجیشن ہے اور ڈیفینیٹلی یہ ہماری مینجمنٹ تک پہنچ گیا ہوگا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس پہ ایسا کیا کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ دونوں جو عالم دین نے بتایا کہ آج کی رات جو ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے جی اور بہت 15 شعبان کی رات مطلب، اور بہت عبادت کی رات ہے، اور اس دن ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور ہمارے اعمال اوپر بھیجے جاتے ہیں۔ لیکن اس دن بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے پٹاخے وغیرہ ہیں اور شور شرابے میں اور مستی مذاق، اور مطلب پوری رات جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ پورے محلوں کے اندر میں ایک عجیب سا ماحول بنا ہوتا ہے، اور گھروں میں، اور پیرنٹس منع بھی نہیں کرتے بچوں کو کہ یہ رات جو ہے کتنی اہمیت کی حامل ہے، لوگ پٹاخوں میں اور اس میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ بالکل، اس پہ ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور ڈیفینیٹلی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے اپنے سوالوں تک بڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک میں تو اس کو المیہ ہی کہوں گی، اب مولانا صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں یہ ہم مولانا صاحب سے ضرور جانیں گے۔ مولانا صاحب، یہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ جو ہے پٹاخے بم پھاڑے جاتے ہیں، یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے جا کے وہاں ہمارے کفن کی تیاری ہو رہی ہے، یہاں ہم پٹاخے پھاڑیں یا شاپنگ کریں، یہ غفلت ہے۔ تو یہ کیا خوف خدا وہی والی بات ختم ہے؟ وہی میں ابھی یہ علامہ صاحب نے بڑی زبردست بات کہی نا کہ ایک رسمی طور پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ بس رات بھر عبادت کری، اس کے بعد چولہے ٹھنڈے ہو گئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نماز بھی پڑھ رہے تھے، رو بھی رہے تھے۔ اچھا، جس کام سے ہماری سوسائٹی کے افراد کو منع کیا جاتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں، کثرت سے نافرمانی ہو رہی ہے، پٹاخے کے لیے جتنا منع کیا جاتا ہے، مساجد میں علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا کے اوپر علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں پٹاخہ نہیں پھوڑو، اتنا زیادہ لوگ پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے میں یہ بھی دیکھتا ہوں سوسائٹی میں جو ہمارے عام افراد ہیں وہ باقاعدہ اپنے بچوں کو خرید کے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، خرید کے دے رہے ہوتے ہیں، مطلب پھلجڑیاں۔ ایک صاحب سے کہا گیا بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ بس پھلجڑی تو جلا کے دے رہے ہیں بھائی، آج آپ اس کو پھلجڑی جلا کے دے رہے ہیں، گویا اس کو سکھا رہے ہیں کہ آگے جا کر جب یہ بڑا ہو تو پھر پٹاخے پھوڑے۔ پٹاخے کا پھوڑنا یہ شرعی طور پہ حرام ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ علماء کرام نے اس کی حرمت بیان کی کہ یہ حرام کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جو حلال پیسے سے ہم نے پٹاخہ خریدا، اس خریدنے یہ جو پیسہ حلال تھا اب یہ حرام ہو گیا، اب یہ جو آپ نے عمل کیا یہ بھی حرام ہو گیا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا باعث ہو گیا۔ پھر اس پٹاخے کے پھوٹنے سے جتنے افراد کو تکلیف ہوئی، یعنی کوئی دل کا مریض ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی مریض، اسے جو اذیت پہنچی اور اس کے دل میں جو فیلنگ آئی، اس کا بھی گناہ کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب یہ بندہ پیش ہوگا تو اس کے یہ سزا کے طور پہ کہا جائے بھائی تم نے اس کو تکلیف پہنچائی، اس کو تکلیف پہنچائی، اس کو تکلیف پہنچائی، لہذا ان سب سے معافی مانگو۔ کوئی بھی اگر معاف نہیں کرے گا تو سب کے بدلے میں جہنم میں جا کے یہ آگ میں جلے گا۔ تو اس لیے اس رات میں، اچھا پھر میری سمجھ میں خیر آج تک یہ بات نہیں آئی جی، اس پہ مولانا صاحب میں پھر آپ معافی چاہوں گی قطع کلامی کی، اس پہ ہم اور تفصیلاً بات کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ ابھی آپ بچوں کو بھی اس بریک کے بعد ضرور بٹھائیے گا اپنے پاس اور ان کو سمجھائیں گی مولانا صاحب، اور بڑوں کو بھی سمجھائیں گے کہ اس طرح کا فضول خرچ نہ کریں۔ لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گل از رخ